بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، اس کے اندر ہمیں اپنی اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے تمام طور طریقے جو ہیں وہ ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اس دنیا کے اندر پیش آنے والے تمام معاملات، چاہے ان کا تعلق ہماری خوشی سے ہو، ہماری غمی سے ہو، ہمارے کاروبار سے ہو، ہماری معیشت سے ہو، ہمارے گھریلو معاملات سے ہو، ہمارے لین دین کے معاملات میں، ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے تمام معاملات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرتے ہیں، آپ کے طریقہ پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ اپنے لیے خیر و برکات سمیٹتے ہیں، کامیابیاں ان کا نصیب ہوتی ہیں، اور بے شمار مسائل، پریشانیوں، تکلیفوں اور مسائل سے وہ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا راستہ، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ اس ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت اور باعث نجات ہے۔ تو نبی معظم علیہ السلام کی سیرت سے
اگر ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے تو ان غم کے ایام میں ہمیں کس طریقے سے وہ لمحات گزارنے چاہیے، وہ پیغام بھی ہمیں آپ کی سیرت سے مل جاتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو، بالخصوص شادی کا معاملہ ہو، تو اس میں بھی ہمیں نبی معظم علیہ السلام کی سیرت سے دروس، اسباب، نصیحتیں، تعلیم و تربیت، وہ تمام چیزیں ہمیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں نے اس معاملہ کے اندر کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے امور ہیں، اس میں ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو بہت کم اپنایا ہے۔ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، ہم نے ان راستوں کو اپنے لیے زیادہ خوشی کا سبب سمجھا یا راحت کا سبب سمجھا، کہ جو راستہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے اور آپ کے طریقہ سے بالکل مختلف۔ اب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اس راستہ کو چھوڑ کے آج کتنی تکلیفیں، کتنے مسائل اور کتنی پریشانیوں سے آج کے مسلمان دوچار ہیں۔ اب یہ ایک معاملہ، شادی کا معاملہ ہی اگر ہم لے لیں تو اس معاملہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت، آپ کا طریقہ جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے، وہ آج جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں اس سے بالکل مختلف۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے مسلمان اس امت کو، ان مسلمان لوگوں کو، اسلام والوں کو، مسلمانوں کو جو آپ نے پیغام دیا، جو آپ نے ان کی تربیت کی، اس کے اندر آپ نے عورت کے انتخاب سے لے کر، اپنے ہم سفر کے انتخاب سے لے کر، پھر اس میں شادی کے طریقہ کار تک، پھر عورت سے ملنے تک، پھر اس سے زندگی گزارنے تک، یہ سارے معاملات اللہ کے رسول نے اس امت کو سکھائے، اس امت کو بتائے اور ان کی تربیت کی۔ نکاح کرنا ہو، عورت کا انتخاب کرنا ہو، تو نبی معظم نے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام؟ تنکح المرأة لأربع، کہ 4 چیزوں کے اوپر یا 4 بنیادوں پر یا 4 نقطوں پر ایک انسان جو ہے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ ایک لمالہا، عورت کا مال دیکھ کے، اس کی دولت دیکھ کے، اور دوسرا ولحسبہا، اور اس کے حسب نسب کو دیکھ کے، اور تیسرا وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اور چوتھی چیز فرمایا ولدینہا، اور اس کے دین کو۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جس کو عورت کے ساتھ نکاح کرتے وقت دیکھا جاتا ہے۔ تو نبی معظم علیہ السلام یہاں پر ہماری تربیت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا فَرْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، اگر تم نے کبھی انتخاب کرنا ہو اپنے لیے اپنے ہم سفر کا، تو تم اس کے دین کو ترجیح دینا، اس کے دین کو دیکھنا۔ اگر اس کا دین بہتر ہے، اچھا ہے، تو ایسی دیندار خواتین، ایسا دیندار ہم سفر جو ہو، تم اس کا انتخاب کرنا۔ یہ اللہ کے رسول نے ہماری شادی کے معاملے میں یہ تربیت فرمائی کہ تمہارا ہم سفر، کہ اس کا جب تم چناؤ کرو تو اس کے اندر اس چیز کو بنیاد بناؤ۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرماتے ہیں
فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ ایک کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس نماز کو پڑھنے میں پھر دیر نہ کرو۔ نمبر 2 فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر اسے دفنانے میں تاخیر نہ کرو۔ اور تیسرا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس کو بیاہنے میں، اس کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور اس امت کے لیے تربیت۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی ایسا لڑکا مل جائے کہ جو باعمل ہے، اللہ کے دین کا، شریعت کا پابند ہے، اس کا اخلاق بہترین ہے، تو پھر ایسے لڑکے کا جب رشتہ آئے تو اس کو انکار نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ رشتہ طے کر دو اور بیاہ کر دو، شادی کر دو لڑکی کی۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو فساد برپا ہوگا اور عظیم فتنہ جو ہے وہ قائم ہوگا۔ یہ شادی کے معاملات میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر شادی کر دو اور اس میں دیر نہ کرو۔ اور پھر عملی طور پر نمونہ جو ہمیں نبی معظم علیہ السلام کی شادیوں میں، صحابہ اکرام کی شادیوں میں جو ہمیں عملی نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں کی۔ اور ہر شادی آپ احادیث کو اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی سادہ سی رسمیں، بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیتے، بات پکی ہو جاتی، اللہ کے رسول نکاح کر کے گھر لے آتے اور اس کے بعد ولیمہ کر دیتے۔ نبی معظم علیہ السلام کا ولیمہ بھی بڑا سادہ سا ہوتا۔ آپ کی جب کہاں کہیں بات ہوتی، نکاح ہوتا، تو اس نکاح کے اندر کوئی جمع غفیر، بہت بڑی برات اور لوگوں کا بہت بڑا ہجوم، ایسی کوئی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خاموشی کے ساتھ نکاح ہوتا اور نکاح ہونے کے بعد جب لڑکی گھر آ جاتی، آہستہ آہستہ صحابہ کو پتہ چلتا، یا جب آپ ولیمہ کرتے تو لوگوں کو خبر ہو جاتی۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو سب کو جمع کر کے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کر کے اللہ کے رسول برات لے کے جاتے اور پھر لڑکی کو گھر لے کر آتے۔ ایسا کوئی عمل اللہ کے رسول کی شادی کے اندر، نبی کریم علیہ السلام کی ان شادیوں کے اندر کہیں آپ کو ایسی چیز نہیں ملے۔ اب ولیمہ اسے بھی آپ دیکھ لیں بڑی سادگی کے ساتھ۔ نبی معظم کا جو ولیمہ ہوتا، ایک حدیث میں ہے کہ 1.25 سیر جو، 1.25 سیر جو، اب کتنے ہوں گے؟ 1.25 سیر جو کے ساتھ اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا۔ ایک ولیمہ اللہ کے رسول کا کہ اس کے اندر آپ نے کھجور اور ستوؤں کے ساتھ ولیمہ کیا، اور ایک بڑا جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ان ولیموں کی نسبت کوئی تھوڑا خرچہ زیادہ ہوا، اس ولیمہ کے اندر اللہ کے رسول نے صرف ایک بکری کو ذبح کیا۔ تو ولیمہ بھی بڑا سادہ سا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کو اپنے صحابہ سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ اور صحابہ کو اللہ کے رسول سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ اب نبی معظم نے اپنی شادی کے اندر جب آپ نکاح کرنے کے لیے گئے، لڑکی کو بیاہ کر گھر لانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو کیا آپ اس محبت میں سارے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے لڑکی والوں کے گھر گئے؟ یا اللہ کے رسول نے جب ولیمہ کیا تو اپنے تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے انہیں ولیمہ کھلایا؟ ایسی کوئی بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ملتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ، ان کا طریقہ کار بھی شادی کا آپ دیکھ لیں۔ اس کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بخاری کے اندر ہے کہ ایک دن وہ آپ کے پاس تشریف لائے تو کیا دیکھا اللہ کے رسول نے کہ ان کے کپڑوں پر رنگ لگا ہوا ہے۔ تو نبی معظم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کس چیز کا رنگ ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا
حق مہر دیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، ایک کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر میں نے سونے کی گٹھلی جو ہے وہ بطور حق مہر دی۔ ولیمہ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ولیمہ کرو، ولیمہ کرو، اولن ولیمہ کرو، ولو بشاہ، چاہے ایک بکری کا ہی ولیمہ کیوں نہ ہو تو تم ولیمہ کرو۔ اب اس واقعہ سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے، عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا، کہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہ وہ ساتھی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، مہاجر ساتھی ہیں۔ لیکن آپ یہاں پر یہ اندازہ فرمائیں کہ شادی کر لی ہے، لیکن اس شادی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں، یعنی نکاح ہو گیا، لڑکی گھر آ گئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی برات کے ساتھ نہیں گئے۔ آپ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں، آپ کی محبت ان کے ساتھ، ان کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ جیسی ہماری ہے اس طرح کی نہیں، حقیقی محبت، سچی محبت، سچا پیار۔ لیکن اس کے باوجود نبی معظم کو اس وقت پتا چلا کہ جب انہوں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، لڑکی گھر میں لے آئی۔ اور اس پر یہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عبدالرحمن تم نے مجھے بلایا ہی نہیں، تم نے مجھے دعوت ہی نہیں دی ہے، میرے تم اتنے قریبی ساتھی دوست، تم نے مجھے بتائے بغیر ہی نکاح کر لیا، جاؤ میں تم سے ناراض ہوں، تم سے میری بول چال بند۔ کیا اللہ کے رسول نے کوئی ایسا نہیں، بلکہ آپ نے اس بات کو پسند فرمایا اور ولیمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت کی کہ ولیمہ کرو۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام کے بھی نکاح ہوتے، شادیاں ہوتی، بڑی سادگی کے ساتھ۔ کوئی لڑکی پسند آ جاتی، پیغام بھیجا جاتا، پیغام آگے سے قبول ہوتا، اس کے بعد سادگی کے ساتھ ایک دو تین افراد جو بھی ساتھ جاتے بطور گواہ، وہاں پر نکاح ہوتا، خطبہ پڑھا جاتا، اور نکاح پڑھنے کے بعد آپس میں ایجاب و قبول کروانے کے بعد لڑکی کو لے کر گھر میں آ جاتے، اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے سادگی کے ساتھ ولیمہ کر دیا جاتا۔ بڑا سمپل، بڑا ایزی، بڑا آسان طریقہ، ان دو خاندانوں کا آپس میں ملنا، اس جوڑے کا آپس میں ملنا، لڑکی اور لڑکے کا بیاہ کرنا اسلام نے بڑا آسان رکھا تھا، بڑا ہی آسان تھا، بڑا ایزی تھا، بڑی آسانی کے ساتھ اس عمل کو کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آج ہم ذرا اندازہ کریں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے لوگوں کے حالات و واقعات کو دیکھیں کہ اس عمل کو ہم نے کتنا مشکل ترین کر دیا ہے۔ اب نکاح بھی ہوتا تو نکاح کے موقع پر طریقہ کیا ہوتا نکاح کا؟ اللہ کے رسول نکاح پڑھاتے یا کوئی صحابی نکاح پڑھاتا تو وہاں پر وہ باقاعدہ خطبہ پڑھتے۔ یہ جو میں نے اپنے درس کے شروع میں خطبہ پڑھا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ کے رسول اسی خطبہ کو پڑھتے اور صحابہ کرام بھی اسی خطبہ کو پڑھتے، اور اس کے ساتھ اس خطبہ کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پڑھ دیتے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھ دیتے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ان آیتوں کو پڑھ دیتے، اور خطبہ پڑھنے کے بعد لڑکی اور لڑکے کا ایجاب و قبول کروا دیا جاتا، اور شادی اس طریقے سے مکمل ہو جاتی، لڑکی کو لڑکا لے کے اپنے گھر میں آ جاتے۔ ویری سمپل، کوئی وہاں پر وہ 6 کلمے پڑھاؤ، مسجد میں لے کر جاؤ، سلامیاں کرواؤ، ڈھول پیٹو، کچھ بھی نہیں، ویری سمپل، کوئی خرچہ نہیں، اور خطبہ دینے والا، نکاح پڑھانے والا، ایجاب و قبول کروانے والا، کوئی جیب خرچ نہیں، کوئی جگہ ٹیکس نہیں، کوئی فیس نہیں۔ جو بھی شیخ ہوتا، جو بھی صحابی ہوتا، جو بھی تابعی ہوتا، اس زمانے میں قرون اولیٰ کے لوگ واللہ اسی طرح سے سادگی کے ساتھ شادیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ائمہ اکرام کے دور میں، محدثین کے دور میں
نکاح کے شادی کے یہی طریقے، اور الحمدللہ بڑی آسانی سے شادیاں ہو جاتی۔ اس طرح نہ ہوتا کہ نہیں لڑکیاں کماری بیٹھی ہیں، لڑکوں کی جناب اتنی بڑی تعداد ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکیوں کی اتنی بڑی تعداد ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لڑکی بالغ ہوئی، لڑکی کے بالغ ہوتے ہی گھر والوں کو فکر لگی، لڑکا بھی جوان ہوا، اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی نکاح کی شادی کی فکر ہوئی، فوراً رشتہ ڈھونڈا، اور اللہ کے فضل سے اتنی آسانی کے ساتھ نکاح کر کے بیاہ کر کے اس کو اپنے گھر میں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے لیے آپ نے پیغام دیا۔ جب یہ کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس حق مہر دینے کو کیا ہے، تو کہتے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر بھی نہیں تھا۔ حضرت علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا، تو پھر فرمایا اللہ کے رسول نے بھئی حق مہر دینے کے لیے تمہارے پاس ایک زرہ تھی؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول وہ ہیں۔ تو فرمایا چلو حق مہر بطور اسے زرہ کوئی دے دو اور میں تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیتا۔ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے وہ زرہ بیچی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ 480 درہم کی بکی، تو انہوں نے وہ 480 درہم لا کر اللہ کے رسول کو دے دیے۔ نبی کریم نے انہی 480 درہم سے گھر کی چند ضرورت کی چیزیں خریدی اور خرید کے حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو دے کر رخصت کر دیا۔ اور ایک دوست صحابی نے انہیں رہنے کو گھر دے دیا، گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی۔ الحمدللہ ایک ایسی بہترین بیوی، ایسی بہترین زوجہ کہ شاید اس کی مثال کسی اور عورت میں دیکھنے کو نہیں۔ ایسا بہترین نکاح، اس عظیم ترین عورت کا نکاح اور اس کی شادی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا اللہ کے رسول فقیر مسکین آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ اور فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول مجھے قرآن یاد ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جا تیرا حق مہر یہ قرآن ہی، دلہن کو قرآن سکھا دینا، ہم نے تیرا نکاح سے کر دیا۔ کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ، کتنے آرام سے اللہ کے رسول نے یہ نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا آج کے نکاح دیکھ لیں، اب ذرا آج کے نکاح اور آج کی شادیوں کا ذرا جائزہ لے لیں۔ آج ہماری شادیاں آپ دیکھیں کتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لڑکیاں بھی بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں، اور لڑکے بھی بیچارے وہ بھی شادی نہ کرنے کے قابل ہیں۔ جو وجوہات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کی وجہ سے آج شادی مہنگی ترین چیز ہو گئی۔ اتنا خوفناک قسم کا مسئلہ بن گیا کہ کوئی کسی کا رشتہ مانگتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ رشتہ مانگیں گے تو کریں گے کیسے، اس کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آج جب لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے تو وہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی، کیا انتخاب کرتے وقت لڑکی کے دین کو دیکھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں لوگ، ان 4 کے اندر سے تم نے کیا دیکھنا ہے؟ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ دین کو دیکھنا ہے۔ اس کے مال کو، اس کے حسب نسب کو، اس کے جمال کو، ان چیزوں کو نہیں بلکہ اس کے دین کو دیکھنا۔ لیکن آج جب رشتے کا انتخاب کیا جاتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کا حسب نسب دیکھو، اس کی برادری دیکھو، اس کا مال و دولت دیکھو، اس کی خوبصورتی دیکھو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لوگوں کی سوچ اور فکر میں ہوتی ہیں۔ اب اس کے مطابق لڑکی ملے تو شادی، وغیرہ نہ آئے کوئی اور گھر ڈھونڈو۔ یہ تو فقیر قسم کے لوگ ہیں، یہ کیا دیں گے، یہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور برادری
یہ برادری کا بت بھی اللہ میرا معاف فرمائے، ہم راجپوت ہیں راجپوتوں میں ہی کریں گے، ہم آرائی ہیں تو آرائیوں میں کریں گے، ہم گجر ہیں تو گجر، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے، برادری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی کریم علیہ السلام کی شادیوں کو ذرا دیکھو، ان شادیوں میں ایک شادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو کیا وہ آپ کے خاندان سے تھی؟ کس خاندان سے تھی وہ؟ اور کس خاندان سے تھی؟ اللہ اکبر، کو پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ ایک یہودی حوی بن اخطب اس کی بیٹی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا، یہودیوں کو شکست دی، تو وہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ لونڈی بنی تھی، تو اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ کوئی سید زادی تو نہیں تھی، وہ کوئی شاہ خاندان سے تو نہیں تھی، قریشی خاندان کی، ہاشمی خاندان کی، اس خاندان سے تعلق نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے، مہاجرین نے انصار کی خواتین کے ساتھ، انصار نے مہاجرین کی خواتین، اس طرح شادیاں ہوتی رہیں۔ کبھی کسی نے یہ ذات برادری کے معاملات آپس میں نہیں دیکھے، لیکن ہمارے اندر جب شادی کے انتخاب ہوتے ہیں تو ہم برادری کو، اس کے مال کو، حسب نسل کو، ان تمام چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ اگر برادری میں کوئی رشتہ ملے تو ٹھیک، نہیں تو لڑکی گھر بیٹھی رہتی ہے۔ دیندار رشتے آتے ہیں، دیندار لوگوں کے رشتے آتے ہیں، بڑے بڑے صاحب علم قسم کے لوگوں کے رشتے آتے ہیں، ٹھکرا کیوں دیے جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی برادری اور ہے اور ہماری برادری اور ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہیں صاحب علم، صاحب اخلاق لوگ مل جائیں تو نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں دیر نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں پر صاحب علم کا رشتہ بھی آئے، صاحب اخلاق بھی ہو، لیکن پھر بھی نکاح نہیں کیے جاتے، بہانے بنا کر لیٹ کرتے رہتے ہیں، تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی لڑکی کی تعلیم کا بہانہ ہے، وہ جی لڑکی ابھی بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم فل کر رہی ہے، تو ابھی تو اس نے بڑا پڑھنا ہے، پڑھ لے کے اس نے نہ جانے کون سے جہاز اڑانے ہیں اور نہ جانے اس نے کون سی نوکریاں کرنی ہیں، اس لیے ابھی ہم رشتہ نہیں کر سکتے۔ لڑکی بلوغت کو پہنچی، بلوغت سے آگے کے سفر طے کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی۔ اس معاملے کے اندر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا ہماری تربیت کی ہے۔ یہاں پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری، آپ کی تعلیمات، ان تمام چیزوں کی کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر، شادی کے معاملات کو بعض ہندوانہ رسم و رواج کی نظر کر دیا گیا، اسی طرح شادی کے معاملات کو فضول خرچیوں کے اندر ایسی رسمیں ایجاد کر لی گئیں، ایسے کام ایجاد کر لیے گئے کہ جس کے اندر انتہا درجے کی فضول خرچی، اتنا پیسہ اڑانا، اتنا پیسہ خرچ کرنا کہ شاید اس پیسے کے ساتھ کوئی 50 خاندانوں کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے، کہ جس کے ساتھ فضول قسم کی رسموں کے اندر پیسہ اڑا دیا جاتا ہے۔ اور یہ درس غور سے سننا ہے، اب ذرا پوسٹ مارٹم ہونا اپنے ماحول اور معاشرے کا، پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کرنا ہے۔ صرف سن کے پلو جھاڑ کے اٹھ کے نہیں چلے جانا۔ درس کرنے والے کا بھی مقصد یہ ہو کہ ہم بھائیوں کی اصلاح کریں، اور بھائی جو سننے والے ہیں ان کا بھی نظریہ یہ ہو کہ اس کے بعد بھئی ہم انشاءاللہ اپنے رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ آخر میں لوں گا میں ساری بات کر کے، وعدہ آخر میں۔ اللہ اکبر، فضول خرچیاں، ایسی رسمیں کہ جس کا مسلمانوں سے، اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ رسمیں کہ جو ہندوؤں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، مجوسیوں کے اندر، وہ رسمیں آج مسلمانوں نے اختیار کر لی۔ اور رسموں کو اختیار کر کے بلائنڈلی، اندھا دو
اسی کی پیروی کرتے ہوئے خاندانوں کے خاندان تباہی اور بربادی کی طرف گامزن۔ اب ان رسموں میں منگنی کی رسم، اب منگنی کی رسم اور پھر اس پر خرچے۔ ایک دوست نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ ہمارے خاندان کے لوگ منگنی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ منگنی کے اوپر جب منگنی کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ سونے کے زیورات اس وقت بھی بنا کے لے کے جاتے ہیں، کپڑوں کے مہنگے مہنگے جوڑے بنا کر لے کر جاتے ہیں، اور پھر اس میں بھی پوری بارات ایک تقریباً جو ہے تیار ہو کے جاتی ہے۔ جیسے پہلے شادیوں میں بارات بن کے جاتی تھی، اب منگنیوں میں بھی پوری بارات بن کے جاتی ہے۔ پورا خاندان اکٹھا ہو کے، کدھر جا رہے ہو؟ منگنی کرنے جا رہے ہیں۔ اب منگنی کرنے گئے تو لاکھوں روپے اس منگنی پر خرچ کر کے آ جاتے ہیں۔ 50 ہزار روپے کا منگنی کے اوپر جوڑا پہنا دیا جاتا ہے۔ 50 یہ تو میں نے 50 ہزار ان کا بتایا، جو کچھ تھوڑے سے درمیانے سے ہیں، جو امیر ہیں وہ تو لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جوڑا منگنی کے موقع پر دلہن کو پہناتے ہیں، اور دلہا صاحب بھی پورے ریشم پہن کے، ریشم کے لباس پہن کے اور سونے کی انگوٹھیاں پہن کے، ایسے موقعوں کے اوپر اللہ میرا معاف فرمائے، شریعت، اللہ کے رسول کے احکام، ان تمام باتوں کو پسے پس ڈال کے کہ جس میں نبی کریم نے مرد کو سونا پہننے سے، ریشم پہننے سے منع فرمایا، لیکن یہ بدبخت، یہ ظالم، شریعت کو کچھ نہ سمجھنے والے، شریعت سے روگردانی کرنے والے یہ ظالم سونے کی انگوٹھیاں اور ریشم پہن کے منگنیوں کی ان رسموں کو سر انجام دیتے ہیں، اور لاکھوں روپے اس کے اوپر جو ہے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ کہ منگنی شریعت کے مطابق کسی سے نکاح کی بات طے کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یوں خرچے کرنا، اس کے لیے باقاعدہ رسمیں کرنا، اس کے لیے باقاعدہ عورت لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے زیورات کا اہتمام کرنا اور خصوصی لباسوں کا اہتمام کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے یاد لوگوں نے، ہمارے مسلمانوں نے ہندوؤں سے لیا ہے، یہ غیر مسلموں سے لی ہوئی ساری باتیں۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ، یہ مہندی کی رسمیں۔ اب منگنی کے بعد شادی کی طرف قدم چلے، اب یہ کہہ دی رسم حنا، یہ مہندی کی رسمیں۔ شادی سے 1 رات پہلے یا 2 رات پہلے لڑکے والے اکٹھے ہو کے، ان کی خواتین اکٹھی ہو کے رات کے اندھیرے میں موم بتیاں ہاتھ میں پکڑی ہیں، لالٹینیں ہاتھ میں پکڑی ہیں، اور گلی میں سے گزر رہی ہیں، ڈھولکی بجاتے ہوئے جا رہی ہیں، گانے گاتے ہوئے جا رہی ہیں، زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، چمکتی گاتی لہکتی ہوئی، کہاں جا رہی ہو؟ لڑکی کو مہندی لگانے جا رہی ہیں۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا لڑکی کو مہندی لگانے والا، تو یہ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے اس کو مہندی لگانے جا رہی ہیں، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ رسم حنا کے لیے کہ جن خواتین نے جانا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو مجبور کر کے خوبصورت قسم کے کپڑے سلوائے جاتے ہیں۔ یہ جوڑا منگنی کا جوڑا منگنی کے موقع پر پہنا جائے گا، یہ جوڑا مہندی کے دن کا جوڑا کہ مہندی والی رات اس جوڑے کو پہنے گی، یہ زیور مہندی کے دن پہنے جانے والا زیور۔ اس طریقے سے فضول خرچیاں کر کے رسم حنا، یہ مہندی کی رسم ادا کرنے کے لیے لڑکے کے گھر سے خواتین جا رہی ہیں، اور پھر ادھر سے لڑکی کے گھر سے بھی تیار ہو جاتی ہیں، وہ کہتی پیچھے ہم بھی نہیں رہیں گی۔ وہاں سے عورتیں لڑکیاں تیار ہوتی ہیں، دولہا میاں کو رنگنے کے لیے، مہندی لگانے کے لیے وہ وہاں سے چل پڑتی ہیں، اور صرف رسم حنا پر، اس مہندی کی رسم کے اوپر، اس پر بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا شادی کا خرچہ، ذرا حساب لگاتے جائیے گا کتنی مہنگی ہو گئی ہے شادی، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ڈھول باجے، بینڈ باجے، فوجی بینڈ، وہ فلان بڑے جو ہے نا، کوشش ہوتی ہے کہ زبردست قسم کے بینڈ ماسٹر جو ہیں ان کو بلایا جائے،
باقاعدہ ان کی فیس لاکھوں روپے میں طے کی جاتی ہے۔ اب جناب دلہا میاں کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے وہ جس طریقے سے موسیقی کی دھنیں اور جس طریقے سے بینڈ بجائے جاتے ہیں، پورے اہل محلہ کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، پورے محلہ والوں کی نیند کو حرام کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ شعلے اور وہ آتش بازیاں کہ ساری رات وہ بارود کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور گھروں کے اندر جو لوگ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ان کے گھروں میں تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ ظالم پورے محلہ اور سارے لوگوں کے آرام اور سکون کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پیسہ بھی برباد کرتے ہیں۔ لاکھوں روپے کی آتش بازی، لاکھوں روپے بینڈ باجوں والوں کو، یہ سارے کافروں کے طریقے، ہندوؤں کے، مجوسیوں کے طریقے کہ جسے آج کے مسلمان نے اختیار کر دیا۔ اور اب اگر آپ جیسا کوئی سمجھدار آدمی وہ یہ اس طرح کا کام نہ کرے تو اس کو طعنہ مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ شادی والا گھر ہے یا میت والا گھر ہے؟ کہتے ہیں شادی والا گھر ہے کہ میت والا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نہ کوئی بینڈ نہ کوئی باجا، کنجوسی کر رہے ہو، کہاں رکھو گے سنبھال کے پیسہ؟ یعنی ایک آدمی اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کے طریقہ کو اختیار کرتا ہے، تو یہ ظالم اسے طعنے مارتے ہیں تاکہ جس طریقے سے یہ جو ظالمانہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شادی کے موقع پر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جوش میں آ کر وہ نوٹ لوٹاتے ہیں، بینڈ باجے والوں کے اوپر نوٹ لوٹائے جا رہے ہیں۔ اگلے دن میں نے سنا ایک شادی ہوئی، اس شادی کے اندر وہ امریکہ سے آئے تھے، اس کے لڑکے کے بھائی امریکہ سے آئے تھے، تو امریکہ سے وہ ڈالر لے کر آئے، تو انہوں نے شادی کے اوپر خوب ڈالر لوٹائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بڑے ڈالر ہیں، بڑے پیسے والے، بڑے دولت والے۔ اللہ اکبر، ڈالر لٹائے جا رہے ہیں۔ واللہ ان سے کبھی کوئی مسکین آدمی پیسہ مانگ لینا اپنی فقیری مٹانے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند اگر سوال کر دے کہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، میرے گھر میں بھوک ہے، میرے گھر میں کوئی بیمار تکلیف میں مبتلا ہے، میری کوئی مدد کرے، میرے اوپر کوئی رحم فرمائے، تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر دیکھ لیجئے کس طریقے سے پیسے کو لٹایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شادی کے اوپر بڑے بڑے ہاتھ بک کروائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہاتھ، لاکھوں روپے دے کے، لاکھوں روپے ایک ایک رات کا، لاکھوں روپے کرایا، وہ ہاتھ بک کروا کے وہاں پر باقاعدہ پہ میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں، میوزیکل نائٹ ہوتی ہیں، ساری رات مخلوط گیدرنگ، لڑکیاں بھی جمع، لڑکے بھی جمع، شادیوں کے اندر باقاعدہ کھلی اجازت ہوتی ہے، نہ ماں کو فکر نہ باپ کو فکر، غیرتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، دیوس بن جاتے ہیں، اس دن کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم اتنی بے غیرتی اور دیوسیت دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، خاوند بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، اور اس کی ماں بہن بیٹی شادی کے اندر ٹھمکے لگا کے ناچ رہی ہوتی ہے، اور نامحرم لوگ سب جمع ہیں، مجلس اکٹھی ہے، یہ ہاتھ بک کروایا ہوا ہے، وہاں پر نامحرم بھی ہیں، محرم سب اکٹھے، سب جمع ہیں، اور باقاعدہ اگر کسی بوڑھی ماں کو بھی نچانا پڑے نا اس موقع پر، تو بوڑھی اماں کو بھی کہتے تو بھی کوئی دو ٹھمکے لا کے دکھا۔ ہمارے تو باقاعدہ پنجابی کے اندر وہاں وہ گانا ہے، پنجابی میں وہ گانے گاتے ہیں اس موقع کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ جانج تا سجدی جے نچے منڈے دی ماں، یعنی شادی تب سجے گی اگر لڑکے کی ماں ناچے گی، لڑکے کی ماں بھی ناچے،
لڑکے کی بہنیں بھی ناچیں، پردے اتر جائیں، بے حیائی عام ہو جائے، واللہ بڑے بڑے اپنے آپ کو غیرت مند سمجھنے والے اس دن بھرپور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بھرپور بے غیرتی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مخلوق کا نو there is no problem, enjoy yourself, enjoy کرے، کوئی پرابلم نہیں۔ بڑے بڑے حاجی صاحب یہاں سے گئے ہوئے، ان کی بھی غیرتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ دیکھو تو مجھ اتنی بڑی آگ، جیسے بڑا غیرت والا، اور پتہ لگتا ہے کہ بیٹی ناچ رہی ہے، کوئی پرواہ کوئی نہیں اس کو، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی غیرت، نہ ایمان، نہ اسلام، نہ دین، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کی حالت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس طریقے سے یہ جو پیسہ لٹایا جاتا ہے، یہ پیسے اس طرح خرچ کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فضول خرچیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، ایسے کاموں کے اندر جہاں پر یہ کافروں کی، ہندوؤں کی مشابہت ہے، ان کے طور طریقوں کو ہم اختیار کرتے ہیں، وہیں پر ہم فضول خرچی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اور فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنا، رب کائنات فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اب پرواہی کوئی نہیں، شیطان کے بھائی بننے کے لیے تیار ہیں، رب رحمان کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بیجا اسراف سے، اس فضول خرچی سے منع فرمایا، رب کائنات نے بھی اس فضول خرچیوں سے منع فرمایا ہے، لیکن اس موقع پر، شادی کے موقع پر اپنے نوٹوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم۔ اسی طرح اس موقع پر اور بھی بڑی غیر شرعی رسمیں ہوتی ہیں۔ جب لڑکے والے لڑکی والوں کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں پر لڑکے کو اس حال میں لایا جاتا ہے جہاں پر ساری عورتیں ہوتی ہیں۔ دولہے کو اس دن اجازت ہوتی ہے کہ خواتین، ساری خواتین کے اندر بیٹھ کر ان کے ساتھ خوش گپیاں کرے، وہ اس کے ساتھ مذاق کرے اور یہ ان کے ساتھ مذاق کرے۔ دلہا کو اس دن کھلی اجازت ہوتی، لہذا اسے خواتین والے علاقے میں لا کر بٹھا دیا جاتا۔ اب یہاں پر اس کو خواتین آتی ہیں، باقاعدہ ہاتھ ملاتی ہیں، باقاعدہ اس کو جو ہے نا سلامیاں دیتی ہیں، اور پھر ایک رسم یہاں پر ادا کی جاتی ہے دودھ پلانے کی۔ وہ سالیاں آتی ہیں، وہ آ کر سالیاں یا سہیلیاں وہ دلہا کو دودھ پلاتی ہیں، اور پھر دودھ پلانے کے بعد باقاعدہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ پیسے دو گے تو نکل سکو گے، پیسے نہیں دو گے تو یہاں سے نکلنے نہیں دیں۔ ہندوؤں والی رسمیں ساری، جس طریقے سے ہندوؤں کی یہ رسمیں، اسی طرح ان مسلمانوں کی یہ رسمیں۔ اسی طریقے سے جب دن رکھ دیے جاتے ہیں، شادی کا سلسلہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک گھروں کے اندر عورتیں ڈھولکی پیٹتی رہتی، اس وقت تک گھروں کے اندر ڈھولکیاں بجتی رہتی ہیں، اس وقت تک گھروں کے اندر ناچ گانے ہوتے رہتے ہیں، اس وقت تک گھروں کے اندر اس قسم کے مخلوط اجتماع ہوتے رہتے ہیں، لڑکی والوں کے گھر بھی اور لڑکے والوں کے گھر کے اندر بھی۔ اور اب جب یہ شادی مکمل ہو جاتی ہے تو اب یہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر جب وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو باقاعدہ ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ وہاں پر لڑکی والے دروازے کے اندر جو ہے، دروازے کے اندر قرآن لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس قرآن کے نیچے سے اس کو گزارنا۔ قرآن انہی کاموں کے لیے رکھ لیا گیا، قرآن کو انہی کاموں کے لیے رکھ لیا گیا، پڑھنے کے لیے نہیں، اس میں سوچ بچار کرنے کے لیے نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ یہ رہ گیا صرف گھروں میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کو،
یا پھر لڑکی کو اس کے سائے کے نیچے سے گزار دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحفظ کرے گا ہماری لڑکی کا، یہ قرآن کے نیچے سے گزارنا لڑکی کا تحفظ ہو جائے گا۔ اب ان کو بندہ پوچھے، میری بات سنیں، ادھر غور کریں، میری بات سنیں، ادھر غور کریں، یہ قرآن کیسے اس کا تحفظ کرے گا؟ ان ظالموں سے کوئی سوال کرے، اور ظالموں جس قرآن کو لے کر تم ہاتھ میں کھڑے ہو، اس قرآن کی مخالفت تم نے جی بھر کے کی، لڑکے والوں نے بھی اس قرآن کی مخالفت جی بھر کے کی، لڑکی والوں نے بھی اس قرآن کی مخالفت جی بھر کے کی۔ نہ تم نے قرآن کا کوئی لحاظ رکھا، نہ لڑکے والوں نے، نہ لڑکی والوں نے۔ اب کہتے ہو کہ اس قرآن کے نیچے سے گزارنے سے لڑکی کو تحفظ مل جائے گا۔ واللہ اس طرح تحفظ نہیں مل سکتا، اس طرح تحفظ ملے گا فضول خرچیاں کر کے، ہندوانہ رسم و رواج کو اختیار کر کے، ان راستوں کو، ان طریقوں کو اختیار کر کے کہ جس کے اندر دین، اسلام، ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، بلکہ اس کے بالکل اس کی ضد، اس کے برعکس ایسے امور کو سر انجام دیا جائے کہ جس کے اندر اللہ کے حکم کی مخالفت، رسول کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، اور کہتے ہو کہ قرآن کے نیچے سے گزارنے سے لڑکی کو تحفظ مل جائے گا۔ بڑی بڑی باراتیں لے آؤ، جب لڑکی کو بیاہنے جاتے ہیں تو بہت بڑی بارات جاتی، کتنے بارات میں بندے لے کر آؤ گے؟ 100 کے 200 طے کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اب یہ جا رہی ہے بارات، پتہ نہیں شادی کرنے جا رہے ہیں یا کوئی قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ بھئی ایک لڑکی ہے جہاں پر 2 گواہ ہوں، 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو، نکاح کر کے گھر میں لے آئے۔ یہ جا رہے جی، گاڑیاں جا رہی ہیں، اور باقاعدہ گاڑیاں بڑھائی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ گاڑیاں کرو، پتہ چلے کسی کی بارات آئی ہے بھائی۔ اب تو جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہو گئے، اللہ میرا معاف فرمائے، اس فتنوں کا دور۔ انڈیا میں سنا ایک شادی ہوئی تو وہ شادی کے اوپر بارات اپنی ہیلی کاپٹر پہ لے کے آیا، اللہ ہی خیر کرے۔ اب ہیلی کاپٹروں پہ بارات جا رہی ہے۔ ایک بارات ایسی آئی جو ہاتھیوں پہ آئی، یہ بارات جا رہی ہے، یہ لڑکی کو بیانے جا رہی ہے، قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ لڑکی کو شاید کوئی اللہ معاف کرے چھیننے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں لڑکی کے گھر میں اجتماع، کھانے کی دعوت، وہ سارا بوجھ جو ہے وہ لڑکی والوں کے اوپر ڈال دیا، وہ بھی نہ چاروں نہ چار مجبور، اس جو بارات آئی اس کی بھی دعوت، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی سب کو اکٹھا کرنا۔ اگر نہ بلایا کسی کو تو وہ تو پھر ہماری دشمنی شروع ہو جائے گی۔ ماما کو نہ بلایا، چاچا کو نہ بلایا، پھپھا کو نہ بلایا، خالو کو نہ بلایا تو منہ سوج جائیں گے، پھول جائیں گے۔ ان کو نہ بلانے کی وجہ سے کہیں گے بس آج کے بعد مرنا جینا ختم۔ اور صاحب کیا ہوا؟ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر نہیں بلایا تھا، اس لیے آج کے بعد ہمارا یہ تعلق جو ہے وہ ختم۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دیکھیں سرور کونین نبی معظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی شادیاں ہو رہی، اور اللہ کے رسول کو کب خبر ہو رہی ہے جب شادی ہو گئی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ لیکن یہاں پر ہمارے لوگوں کی حالت کہ اگر آپ کسی کو شادی کی خبر نہ کریں، ان کو نہ بتائیں، ان کو نہ بلائیں، ان کو دعوت نہ دیں، تو ساری زندگی کے لیے اپنے تعلق کو توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات سن کے ہم نے اپنی تربیت کرنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں اپنی کسی شادی پر نہ بلائے تو ہم نے ناراض نہیں ہونا کسی سے۔ بولے نہیں لگتا ہو اور نہیں ہوگے نا انشاءاللہ، اللہ کرے۔ ایسے ہے تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھو جی میری عزت نہیں رکھی انہوں نے،
وہ کیا کہتے ہوں گے لڑکے والے کہ لڑکی کا ماما کدھر ہے بھائی، ہیں لڑکی کا چاچا کدھر ہے بھائی، تایا کدھر ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ پھر لوگ باتیں بناتے ہیں. اللہ، یہ ساری رسمیں ہیں. اتنا مشکل بنا دیا ان رسموں کو، ان رسم و رواج، ان کو ہم نے ایجاد کر کے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اس آسان ترین کام کو ہم اپنے لیے انتہائی مشکل اور دشوار بنا. اللہ اکبر. اسی طرح دلہا میاں کے کچھ معاملات وہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب دلہا کو لے کے جانا ہوتا ہے نا لڑکی والوں کی طرف، تو اس کو مسجد میں لے کر جاتے ہیں نفل پڑھانے کے لیے. مسجد میں لے کے جاتے ہیں نفل پڑھانے کے لیے. تو گھر سے لے کر اس کو چلتا ہے، ڈھول پیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہو؟ مسجد میں نفل پڑھانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. لوگوں کو بتا رہے دیکھو کبھی مسجد میں نہیں آیا، پہلی دفعہ. اور وہ بھی ڈھول کے ساتھ، ڈھول پیٹ پیٹ کے. دولہا صاحب سیرے باندھے ہوئے، وہ کتنے نہ چلے ہوئے لوگ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کو نفل پڑھانے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے خود دیکھا. آپ لوگوں کے علاقے میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے علاقے میں تو ہے. ہاں انڈیا میں بھی ہے. ہاں ہے، فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسے. اب باہر کھڑے ہو گئے اور ہمارے وہ مولوی، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ بھی مسجد میں انتظار کر رہا ہوتا، بیٹھا ہوتا ہے کہ آئے گا تو میں نے اس کو 2 نفل بھی پڑھانے اور 500 روپیہ بھی دینا. وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا. یہ نہیں اس کو آتے ہی کہتا کمبخت، یہ کیا طریقہ ہے کہ مسجد آ رہے تو ڈھول پیٹتے ہوئے آ رہے. پہلی دفعہ دیکھا ہے کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے. کبھی مولوی صاحب نے کوئی نصیحت، وہ تو بیٹھا اپنی جیب گرم کرنے کے لیے. آئے گا 2 نفل پڑھے گا، میری جیب گرم کر کے جائے گا. مولوی کہیں بیزی بھی ہو، مصروف بھی ہو، اس کو خبر ملے لاڑا آ رہا ہے، دلہا آ رہا ہے، مسجد میں نفل پڑھنے بھاگ کے پہنچ جائے گا، کہیں پڑھ کے چپکے سے نہ نکل جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے وہاں اب مسجد کے باہر وہ ڈھول والے کھڑے ہیں. اب ڈھول بند ہے، انتظار کر رہے ہیں. وہ جو ہی 2 نفل پڑھ کے باہر نکلتا ہے، وہ پھر ڈھول بازے شروع ہوتے ہیں. 2 نفل پڑھ لیے اس نے، 2 نفل پڑھ لیے اس نے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب نکاح ہو رہا ہے. نکاح کے اوپر وہاں بھی مولوی صاحب جو کرامتیں دکھاتے ہیں. مولوی صاحب کی کرامت، نکاح کا طریقہ اپنے ایجاد کرتا. اس کو پہلے 2 نفل پڑھا کے لائے. اب یہاں پر ایک اور طریقہ، 6 کلمے پڑھاؤ اس کو، 6 کلمے پڑھاؤ اس کو. اب اس کو 6 کلمے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوست ہے، وہ بیچارہ نا ویزا جمع کرواتا اپنے وائف کے لیے کہ ویزا نکلا ہے. اس کا ویزا نہ نکلا ہے تو میں نے کہا یار ایسا کرو تم وہ دعا پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. حضرت آدم علیہ السلام والی. تو ممکن ہے کسی گناہ کی وجہ جیسے حضرت آدم اور اماں حوا دور ہو گئے تھے، اسی طرح تمہاری بھی کوئی دوری ہو گئی ہو، تو تم ذرا دعا وہ پڑھو تو امید ہے کہ بات بن جائے گی. کہ اللہ نے مجھے تو آتی نہیں ہے تو آپ مجھے پڑھا رہے ہیں، چل پڑھ پھر. میں نے تو سکھانے کے لیے اسے میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا. اب یقین جانا اس کو پڑھنی نہیں آ رہی. ہمارے اس بھائی کو پڑھنی نہیں آ، حالانکہ میں پڑھا رہا ہوں سکھانے کے لیے صرف. میں نے کہا چلو دیکھو اس کو آتی، بالکل اس کو پڑھنی نہ آئے. اب یہی حال وہاں پر اس لاڑے کا ہوتا ہے. وہ مولوی کلمہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے پیچھے منہ کے اندر ہی مین کرتا ہے. مین سمجھتے ہیں؟ یعنی منہ کے اندر ہی، تاکہ مولوی یہ سمجھے کہ میں 6 کلمے پڑھ رہا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے پڑھ رہا ہوں. واللہ کوئی نہیں پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. اور پہلی بات کہ 6 کلمے کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ 6 کلمے؟ یہ 6 کلموں کا وجود کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے، آپ کے کسی فرمان سے کہ مسلمانوں کے لیے 6 کلمے اور پھر یوں شادی کے موقع پر یوں پڑھانا؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ بھائیو یہ 6 کلموں کا کوئی وجود نہیں. یہ جو 6 کلمے مقرر کر دیے گئے، یہ جب 6 کا عدد قائم کر دیا گیا، اللہ کے رسول سے ایسا کوئی عدد ثابت نہیں ہے 6 کلموں کا. کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ 6 کلمے اپنی ہی ایجاد.
اب یہ اپنی ایجاد اس موقع پر یہ مولوی صاحب اس کو پڑھاتے ہیں اور یہ چاروں نہ چار بیچارہ پڑھتا ہے اس کو. پڑھنے کے بعد ایجاد و قبول. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکاح پڑھنے کا طریقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام خطبہ ارشاد فرماتے تھے, وہاں پر خطبہ دیتے اور خطبہ دینے کے بعد کوئی نصیحت ہوتی نصیحت کرتے اور پھر ایجاد و قبول ہوتا اور شادی ہو جاتی. لیکن یہاں پر یہ 6 کلمے پڑھا ہے ایجاد و قبول, اس کے بعد مولوی صاحب کا ہاتھ پھر کھلا ہوا ہے. میری فیس کس چیز کی؟ نکاح پڑھانے کی فیس. مولوی صاحب نکاح پڑھانے کی. واللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک شادی میں مولوی صاحب کو جھگڑتے دیکھا اور روڑا کیا بن گیا, جھگڑا کس بات پہ؟ مولوی کہتا میں 1000 لوں گا. وہ بیچارہ کہے جناب میں مسکین آدمی ہوں, میں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے شادی کی ہے, آپ مہربانی فرمائے ڈسکاؤنٹ کریں, ڈسکاؤنٹ کریں. اس نے کہا ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں ہوگا, یہ باٹا ریٹ ہے, ایک ہی ریٹ ہے, 1000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا. آپ قسم سے یقین جانا. اس نے کہا 600 لے لو, 700 لے لو, 800 لے لو. مولوی کہتا نہیں میں نہیں, بالکل اس سے کم نہیں لوں گا. وہ بیچارے کو مجبوراً 1000 روپیہ اس کو دینا پڑا اور اس کے بغیر اس کے لیے کچھ آرہ بھی نہیں تھا, نہیں تو وہ شور ڈال رہا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ مجھے میری فیس پوری نہیں دے رہا. مشکل ہو گیا واللہ, بڑا مشکل ہو گیا. اللہ کرے مولوی اس طرح کا ملے تو اتنی فیس نہ دے. کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, بندہ کوئی سادہ سا کوئی خود ہی کام کر لیتا ہے, گھر میں کوئی پڑھا لکھا بندہ جس کو کوئی دین کی سمجھ ہے, وہ تھوڑا بہت علم ہے, اسی کے ذریعے بندہ اپنا ایجاد و قبول کرے, نکاح کر لے. گواہ موجود ہے الحمدللہ. کو ضروری ہے کہ مسجد کے مولوی کو لا کر ضرور 1000 روپے اس کو دینا. اور رسم یہ ولیمہ کے اوپر بھی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی, وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ولیمہ کے موقع پر کس طرح خرچ کیا جاتا ہے, کھلا خرچ کیا جاتا ہے. اس پر بھی شادی ہاتھ بک کروائے جاتے ہیں, لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں ایک رسم یہ جہیز کی رسم ہے. آپ جانتے ہیں کہ جہیز کی رسم, اللہ اکبر, ہمارے گھروں کے اندر بے شمار لڑکیاں اس لیے بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس انہیں جہیز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. لڑکے جب رشتہ طے کرتے ہیں لڑکے کے والدین تو باقاعدہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز چاہیے, ہمارے ٹرک آئیں گے, ٹرک بھر کے دینا ہوں گے, باقاعدہ گاڑی کا مطالبہ, کاروبار کے لیے پیسے کا مطالبہ, یہ مطالبے کیے جاتے ہیں. وہ لڑکی والے بیچارے مجبور ہو کے کہ جو شادی نہیں کر سکتے, جو اپنی لڑکیوں کو جہیز نہیں دے سکتے, وہ پھر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں, عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں, 50 سال کی ان کی عمریں ہو چکی ہوتی ہیں. شادی نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں. واللہ ایسے ایسے واقعات ہیں. باراتیں آئی, نکاح ہوئے, اور جب گھر والوں نے جہیز دیا, اللہ کی قسم صرف ایک چیز کے اوپر کہ لڑکی والوں نے جہیز میں ایک مطالبہ پورا نہیں کیا, اس ایک مطالبہ کے پورا نہ کرنے پر بارات واپس چلی جاتی ہے. وہ مطالبہ کیا ہے جی؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا موٹر سائیکل ضرور ساتھ دیں گے, انہوں نے سامان باقی دے دیا, موٹر سائیکل نہیں دیا. وہ بھائی چل بعد میں یار کو بیچارے نے پتہ نہیں مر کھپ کے کیسے پیسے جمع کر کے کچھ کر دیا ہے, لے جا بھائی نکاح ہو گیا, تیری بیوی بن گئی, لے جا. نا میں نہیں لے کے جاتا اسے, جب تک پورا سامان کر کے نہیں دیتے میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں لے کر جاؤں گا. لڑکیوں کو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی رات ہی میں ایک جگہ درس کر رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک ساتھی نے بتایا, کہنے لگا جی ہمارے گاؤں میں ایک جگہ پر نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد جہیز کے سامان کو باقاعدہ چیک کیا لڑکے والوں نے, تو کہنے لگے ایک ٹی وی کم ہے, ایک ٹی وی کم ہے. انہوں نے کہا جی ٹی وی بعد میں صحیح, انہوں نے کہا لڑکی بھی بعد میں صحیح. اگر ٹی وی بعد میں صحیح تو لڑکی بھی بعد میں صحیح. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ. حالانکہ اور لڑکی کا خرچ کس کے اوپر ہے؟ لڑکے کے اوپر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کے اوپر یہ فضیلت کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں,
انہیں پر خرچ کرنا چاہیے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ یہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے. ہمارے لوگوں کی حالت کیا ہے کہ شادی کریں گے, جہیز کے لیے طے کریں گے کہ گھر کا سارا سامان, بڑے سامان سے لے کر چھوٹے سامان تک, حتیٰ کہ سوئی تک گھر کی لڑکی لے کر آئے. یہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ رسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو, اسی بات کا پھر نتیجہ ہے, اور بھی کچھ باتیں, لیکن اب ٹائم نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. بہت سے واقعات گھروں کے اندر ہم نے یہ دیکھے اور سنے ہیں کہ لڑکی بیچاری جب جہیز پورا نہیں لے کر آئی تو سسرال والوں نے لڑکی کو مارا, یہاں تک کہ لڑکیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ تم جہیز دے کر نہیں آئے. اور پھر جو بیچارے شادی کر دیتے ہیں, کوئی اگر جہیز دے ہی لیتے ہیں, وہ بھی کس طرح دیتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں, ادھار اٹھا کر, لوگوں سے پیسے اٹھا کر. میں نے ایک شادی کا واقعہ پڑھا ایک جگہ پر, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک چودھری نے کہیں شادی طے کر دی. وہ جب شادی طے ہوئی تو شادی کے موقع پر جب وہ لے کر جانے لگے لڑکیوں کو, 2 لڑکیوں کی شادی تھی, تو لڑکیوں کے باپ نے جو اس سے بیچارے سے کچھ تھوڑا بہت بنا اس نے دے دیا. سنیے یہ بات, میں بات ختم کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ صاحب نے کہ جو سامان دیا وہ سامان بڑا تھوڑا تھا. تو چودھری صاحب نے کہا کہ میں ان لڑکیوں کو نہیں لے کر جاؤں گا, یہ لڑکیاں یہی رہیں گی جب تک جہیز کا سارا سامان پورا نہیں کر دیتے, ہم نہیں لے کر جائیں گے. اب اسی بحث کے اندر شور شرابہ ہوا. لڑکیوں کو اندر خبر پہنچی کہ معاملہ یہ بن گیا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ایک لڑکی اس بات کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے وہیں پر خودکشی کر دی. اب جب خودکشی کی اس لڑکی نے تو باپ کو پتا چلا, اور باپ ان کی منتیں کر رہا تھا. باپ نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی کہ چودھری تیری مہربانی ہے, میری عزت کا مسئلہ ہے, میری بیٹیوں کو چھوڑ کے نہ جا, تیرا جو بھی سامان ہے جو باقی ہے تیرے گھر میں پہنچا دیں گے, خدا نہ میری بیٹیوں کو چھوڑ کے نہ جا. وہ ہاتھ باندھے ہوئے منتیں کر رہا تھا. تو وہ لڑکیوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا باپ ان کے قدموں میں پڑا ہوا ان کی منتیں کر رہا ہے, اور وہ بڑے فاخرانہ انداز, خبرانہ انداز میں اس کو جھڑک رہا ہے اور جھٹکے مار رہا ہے کہ چل چل پیچھے ہٹ, ہم نہیں لے کر جائیں گے. تو لڑکی سے برداشت نہ, ان میں سے ایک لڑکی نے خودکشی کر لی. اب جب اس باپ نے دیکھا, اس کو پتا چلا کہ لڑکی نے اس طرح خودکشی کی ہے, وہ بھاگا ہوا ہے اندر. اب ظاہری بات ہے باپ ہے, کیسے اس غم کو برداشت کرے گا. اس نے پھر رائفل اٹھائی, وہ لڑکے کو اور وہ دو لڑکے اور اس کے باپ, ان تینوں کو اس نے قتل کر دیا. اس نے کہا کہ تم نے ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے, میں تمہاری منتیں کرتا رہا, میں تمہارے تلے لیتا رہا, لیکن تم نے میری بات نہ مانی. تمہاری وجہ سے یہ میرے گھر کے اندر سے جو ڈولی اٹھنا تھی وہ جنازہ اٹھا, تو پھر اب تمہارے گھر کے اندر بھی خوشی نہیں رہے گی, تمہارے گھر کے اندر بھی یہ غم ہونے چاہیے. پھر ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. اس طرح پھر قتل و غارت ہو جاتی ہے اس جہیز کے مسئلے کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور اسی طرح لوگ بیچارے قرضے اٹھا کے شادیاں کر لیتے ہیں, وہ پھر ساری زندگی قرضے اتارتے رہتے ہیں, ساری زندگی ان کے قرض پورے نہیں ہوتے. یا کتنے بھائی ہیں, پوچھو بھائی 10 سال 15 سال 20 سال یہاں تو کیوں نہیں جاتے؟ کہتے جی پہلے ایک بیٹی کی شادی کی, دوسری بیٹی کی شادی کی, بیٹوں کی شادی کی, ان کے قرض اتار رہا ہوں اس لیے واپس نہیں جا سکتا. تو ساری زندگی میں ہوتا رہتا ہے. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنی شادیاں آسان کرنا ہے انشاءاللہ. وعدہ کرو. کیا بات ہے, دھیرے دھیرے کیوں بولتے ہو؟ دیکھو ارادہ خطرناک لگتا ہے. ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا ہے سب سادگی, اور واللہ یقین جانے ساری خیر و برکت اسی کے اندر ہے.